کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، معصوم بچوں اور پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ حصہ آپ کے سامنے آیا کہ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدت رضاعت کے پورا کرنے کے بعد آپ کو اپنے ساتھ کچھ دنوں کے لیے اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر واپس اپنے گھر لے گئی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ پیش آیا، آپ کے سینے کو چار کرنے کا واقعہ پیش آیا، تو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے فیصلہ کیا کہ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ کے سپرد کر دیا جائے، لہذا آپ مکہ تشریف لائیں اور آپ نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ دن تک مکے کی سرزمین پر رہی اور اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ اپنی ننیحالی رشتہ داروں میں، اپنے مائکے والوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ناناؤں میں کچھ دن کے لیے چلی جائے۔ آپ نے سفر طے کیا، ایک مختصر سا قافلہ، چھوٹی سی جماعت مکہ کی سرزمین سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئی ہے، جس کے اندر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ایک باندی جسے ام ایمن کہا جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ قافلہ مدینہ پہنچا، مدینے کے اندر کچھ دن تک حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قیام کیا اور کچھ دن تک اپنے خاندان والوں کے ساتھ میں رہی، اور اس کے بعد آپ نے کچھ مدت گزارنے کے بعد واپس مکہ آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جب آپ واپس مکہ تشریف لا رہی ہیں، مدینہ منورہ سے نکلنے کے بعد راستے میں ایک جگہ پڑتی ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں واقع ہے، اور اس مقام کو مقام ابوا کہا جاتا ہے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، راستے میں ہی آپ کی وفات ہو جاتی ہے، لہذا قبر کھودی گئی اور آپ کو دفن کیا گیا ہے، یعنی آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 6 برس کی، 6 سال کی عمر کے بچے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، لیکن سیرت کی کتابوں کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر یہ بات مذکور ہے، لکھی گئی ہے کہ آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کو جب دفن کیا گیا ہے تو آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں مٹی لے کر قبر پر ڈال رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ اما جان، آپ نے مجھے بچپن کی حالت میں چھوڑ دیا ہے، اس وقت میں آپ مجھے چھوڑ کر چلی گئی جس وقت میں مجھے آپ کے سہارے کی بے حد ضرورت ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ
مقام ابوا میں دفن ہوئی۔ اب 3 لوگوں میں سے 2 لوگ باقی رہے ہیں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ایک آپ کی باندی ام ایمن آپ کے ساتھ ہے۔ ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے کر آئی ہیں اور لا کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک صاف ستھرا فرش، ایک صاف ستھری قالین خانہ کعبہ کے اندر بچھاتے تھے، مسجد حرام کے اندر بچھاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹوں کی اولادیں ہیں۔ اس فرش کو بچھانے کے بعد آپ کے دادا آپ کو اس فرش پر بادشاہ کی شکل میں بٹھا دیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ میرے اس پوتے کے جیسا سارے جہان کے اندر کوئی بچہ نہیں ہے، میرے پوتے کے اندر جو صفات رکھی گئی ہیں ان جیسی صفات کا کوئی انسان آج تک دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہاں تک آتا ہے کہ اس فرش کے کناروں پر، اس قالین کے کناروں پر بھی آپ اپنے کسی پوتے کو یا اپنے کسی بچے کو بیٹھنے نہیں دیا کرتے تھے، آپ کی شان کو الگ نمایاں کیا کرتے تھے۔ بے انتہا آپ کو اپنے پوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے دادا کا جب اونٹ گم ہوا ہے تو آپ کے دادا نے اپنے پوتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ تلاش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ کو کچھ دیر ہو گئی اور آپ کافی دیر تک واپس تشریف نہیں لائے تو مکہ کی سرزمین پر حج کے موسم کے اندر زمانہ جاہلیت میں جو لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کے دادا یہ دعا کر رہے، یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ میرے پودے کو واپس لوٹا دے، اب میں دوبارہ اس کو کسی کام سے نہیں بھیجوں گا۔ ایک شخص جو حج کے لیے گیا ہوا ہے اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کس طریقے کے شعر، یہ اس طریقے کے شعر کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو کسی بتانے والے نے یہ بتایا کہ ان کا ایک پوتا ہے اور یہ اسے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے، ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں، کبھی آنکھوں سے جدا نہیں ہونے دیتے، ہر وقت ان کے سامنے ان کا پوتا رہا کرتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے اونٹ کی تلاش کے لیے بھیجا ہے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ ابھی یہ گفتگو چلی رہی تھی، اسی درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں اور آپ جس اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے گئے تھے وہ اونٹ بھی آپ واپس لے آئے۔ آپ کے دادا بیان کرتے ہیں کہ میں نے اب تک محمد عربی کو جس کام کے لیے بھیجا ہے میرا پوتا کبھی ناکام ہو کر واپس نہیں آیا ہے۔ جب بھی جاتا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے، میرا پوتا کامیاب ہو کر واپس لوٹ کر آتا ہے۔ لیکن اتفاقاً ایسا ہوا کہ آپ 6 سال کی عمر کے اندر آپ کے سر سے ماتھا سایہ اٹھا ہے اور اسی حال میں کچھ عرصہ گزرا، تقریباً 2 سال کی مدت گزری ہے، 8 سال کچھ دن کے آپ کی عمر ہوئی ہے اور اسی عمر کے اندر آپ کو سب سے زیادہ پیار کرنے والے، آپ کو سب سے زیادہ اپنے دل کے قریب رکھنے والے، اپنی آنکھوں سے قریب تر سمجھنے والے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی اس دار فانی سے چل بسے۔ لیکن جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو آپ نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا
اور آپ نے ابو طالب کو بلا کر یہ وصیت کی ہے کہ اے میرے بیٹے، اپنے بھتیجے کا خیال رکھنا، اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، کوئی اس کی طرف ترچھی نگاہ نہ اٹھا سکے، ہر حال کے